بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کی بنیاد 5 ارکان اور 5 ستونوں پہ رکھی ہے۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جو بھی آدمی مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمانات میں اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نماز کی اہمیت کو ذکر فرمایا ہے۔ نماز کی اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں نہ صرف خود نماز کو پڑھنے کا حکم فرماتے ہیں، بلکہ اپنے خاندان کے بڑے پر یہ حکم لاگو کرتے ہیں کہ آپ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے خاندان کے دوسرے افراد پر بھی نماز پڑھنے کا حکم لاگو کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں اور پھر ان کو کہیں کہ اس کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے، جس طرح اس کو ادا کرنے کا حق ہے، اس پہ جمنے کا حق ہے، اس پہ جم کے رہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نماز کا جا بجا حکم دیا، فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے متقی لوگوں کی صفات کو ذکر کیا، تو وہاں فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ تو دیکھو یؤمنون بالغیب کے بعد ویقیمون الصلاۃ کی بات آئی ہے۔ معلوم ہوا ایمان، اور ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو ایک آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان اس کو تب کہا جائے گا جب کہ وہ نماز کو پڑھتا ہو اور اس کی فرضیت کا قائل ہو۔ اب اگر وہ نماز کی فرضیت کا قائل ہے لیکن نماز سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، تو بعض علماء کرام اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات نے تو فرمایا کہ نماز کا اگرچہ فرضیت کا قائل ہے، جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، پھر کافر ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کافر کا حکم تو نہیں دیتے، لیکن یہ ضرور فرمایا کہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کو قید کیا جائے گا جہاں تک کہ وہ اس بات کی توبہ کرے کہ نہیں بھی میں نماز پڑھوں گا، تو پھر اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ آدمی جو نماز کی فرضیت کا قائل نہیں، تو تمام علماء کرام کا متفق فیصلہ ہے ائمہ کرام کا کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ صراحتاً نماز کی فرضیت کا انکار کر دیتے ہیں کہ جی ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کا حکم اللہ پاک نے کہیں نہیں دیا۔ جس طرح کہ منکرین حدیث ہے جان چھڑانے کے لیے کیا دیا کرتے ہیں کہ جو دیکھو نماز اللہ پاک نے قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ ہاں جی، تو اب وہ اس کی تشریح میں تحریف کرتے ہوئے بڑی دور نکل جاتے ہیں کہ دیکھو جی نماز کا صلاۃ کا معنی ہے دعا ہے، اس لیے دعا کر لو اور یہ ہے وہ ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا ہے، اور نماز کا حکم جب لاگو ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ تو بعض لوگ نماز کی فرضیت کا ویسے انکار کرتے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے۔ بعض حضرات نماز کی فرضیت کا انکار تو نہیں کرتے، کہتے نماز تو فرض ہے، ہاں البتہ اس میں جو ہے وہ اپنی من مرضی جو ہے چل سکتی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان اس طرح کہتے دیکھو جی بسا اوقات جی مولوی صاحب کہتے کرتے جی اس طرح نماز نہ پڑھو، اس طرح پڑھو تب قبول ہو، کہتے جی قبول تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، کون سا مولوی نے کرنی ہے؟ تو بھائی قبول تو اللہ پاک نے کرنی ہے، لیکن جو ہے قبول کون سی نماز کرنی ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ تو ذکری حضرات کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ وہ ان کے جو اپنا مقتدا ہیں اور ان کا جو ملا محمد اٹکی ہے، اس نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا کہ اب نماز جو ہے منسوخ ہو چکی ہے، اب ذکر کا حکم ہے، تم ذکر کیا کرو۔ ذکر ان پہ لاگو کیا، اور آج تک ذکری جو ہے وہ ذکر کرتے آ رہے تھے، نماز کی فرضیت کے قائل نہ تھے۔ لیکن جب قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا گیا تو انہوں نے اب ہیلے اور بہانے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم بھی ہے نماز پڑھتے ہیں۔ اب کیسے؟ کہنے لگے دیکھو جی اللہ پاک نے قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا ہے، لیکن نماز سے مقصود بھی اللہ کا ذکر ہے، تو نماز میں بھی اللہ کی حمد و ثنائی ہوتی ہے،
اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے، ہم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو مقصود تو حاصل ہو گیا۔ تو آپ ہمیں کیسے کہتے ہو کہ ہم نماز کے منکر ہیں؟ یہ آج کل ان کا یہ بنیادی نظریہ ہے، اپنے آپ کو کفر سے بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ نماز اور ذکر ایک چیز ہے۔ تو جب نماز کے اندر بھی ذکر و اذکار ہی ہیں، ہم بھی ذکر کرتے ہیں، تو پھر جو ہے ہمیں آپ کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو ذکری حضرات کہتے ہیں جی ہم ذکر کرتے ہیں، نماز اور ذکر ایک چیز ہے۔ ہم یہاں تھوڑی سی بات سمجھاتے ہیں آپ کو کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا ہے، فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، تو جب واپس آئے اپنی امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ پاک نے تم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی صحابہ کرام نے بات سنی کہ نمازیں فرض ہیں، تو پہلا مسئلہ یہ سامنے آیا کہ جس نماز کے جس صلاۃ کی ادائیگی کا ہمیں حکم ہے یا قائم کرنے کا ہمیں حکم ہے، تو اب جو ہے اس کو ادا کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ سامنے آیا۔ تو اس وقت حضرت جبریل امین تشریف لائے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ حضرت جبریل امین نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جو ہے وہ پہلے دن میں ہر نماز کے اول وقت کے اندر نماز پڑھائی، دوسرے دن میں پھر آئے اور ہر نماز کے آخری وقت میں نماز پڑھائی سوائے مغرب کے۔ مغرب کی نماز کا وقت چونکہ کم ہوتا ہے، اس لیے مغرب کی نماز جو ہے وہ دونوں دن ایک ہی وقت پہ آ کے پڑھائی۔ تو جب حضرت جبریل نے پڑھائی اور جو ہے وہ آپ نے پڑھی، یہ ساری تفسیر ہوئی، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف لائے، صحابہ کرام کو نماز پڑھ کے دکھائی عملی شکل میں، پریکٹیکل شکل میں کہ تمہیں نماز پڑھنی کس طرح ہے۔ نماز جب اپنے طریقہ آپ ان کو بیان فرما چکے، پھر صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم نے اس طرح پڑھنی کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھو اب یہاں اس نظریے کی تردید ہوئی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز تو ٹھیک ہے پڑھنی ہے، لیکن قبول اللہ نے کرنی ہے، جس طرح پڑھ لو تو کوئی نہیں اللہ قبول کرنے والا۔ نہیں، اللہ وہ نماز قبول کرے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں قبول نہیں کرے گا۔ دیکھو اگر کوئی جس طرح کے آج بد باطن لوگ ہیں، اگر اس دور کے اندر اگر کوئی ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا طریقہ بیان فرما رہے تھے تو یہ کہنا وہ کہہ دیتا کہ دیکھو جی قبول تو اللہ نے کرنی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کرو، سجدہ کرو، جو ہم جس طرح بھی کر لیں اللہ قبول کر لے گا۔ جی قبول تو اللہ نے کرنی ہے، کسی نے نہیں یہ بات کہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی شکل میں نماز پڑھ کے دکھائی، پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم نے اس طرح پڑھنی جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ معلوم ہوا کہ اپنی عقل سے ہم نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ ایجاد نہیں کر سکتے۔ اگر اپنی عقل سے ایجاد کر سکتے ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیتے کہ بھائی دیکھو نماز پڑھنے کا حکم ہے تو مخصوص ذکر و اذکار ہے، جس طرح تم کرنا چاہو تو کر لو۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا، پابند کیا۔ اور اس کی ایک مثال ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، قدیم کتب خانے کی شائع شدہ صفحہ نمبر 105 اور 104 اور 105 میں روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرماتے، ایک صحابی رسول نئے مسلمان ہوئے ہوں گے تو وہ مسجد میں تشریف لائے اور جلدی جلدی نماز پڑھی اور جانے لگے۔ آپ نے آواز دی، فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ نماز تو انہوں نے پڑھی تھی، نماز تو انہوں نے پڑھی تھی، لیکن جلدی جلدی پڑھی، ارکان کی ادائیگی صحیح طریقے سے انہوں نے نہیں کی تھی۔ تو آپ نے کیا فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، وہ دوبارہ گئے، جیسے ان کو آتی تھی دوبارہ پھر ویسے ہی پڑھی، پھر جانے لگے۔ پھر آپ نے بلایا، پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، وہ پھر گئے، پھر پڑھی۔ 3 مرتبہ یہ واقعہ لکھا ہے روایت کے اندر کہ 3 مرتبہ صحابی نے جب یہ کام کیا، پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، پھر آپ نے طریقہ بیان فرمایا کہ نماز تم نے پڑھنی کس طرح ہے، اس کے ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ اب دیکھو ذکری حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ جی دیکھو نماز سے مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جس طریقے سے بھی کر لیں گے اللہ قبول کرنے والا ہے۔ لہذا جو ہے تم اگر تم نماز پڑھ کے جس طرح تم پڑھتے ہو تو اس طرح تم ادا کر لو تو تمہاری ادا ہو گئی، اس طرح ہم کر لیں تو ہماری عبادت ادا ہو گئی۔ نہیں بھائی، عبادت اللہ کے ہاں مقصود ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر انسان اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کی پیدائش کی غرض بیان فرمائی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دیکھو اللہ پاک نے بندوں کو عبادت کے لیے بھیجا ہے، یہ اتنا اہم مقصد جس کے لیے اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، کیا اس عبادت کا کوئی طریقہ اور ڈھنگ اور سلیقہ نہ بیان فرمایا ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے ہر کام کو کرنے کا کوئی طریقہ اور سلیقہ ہے، یہ کیسے ہوگا کہ عبادت کا حکم ہے لیکن عبادت کا کوئی طریقہ نہ بتایا گیا ہوگا؟
ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو نماز کا طریقہ وہ قابل قبول ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھو اگر تم کہتے ہو کہ بھائی ذکر اور نماز جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، کیا جی وجہ کیا کہ جی نماز کے اندر بھی ذکر و اذکار موجود ہے، جب اس میں ذکر و اذکار موجود ہیں تو پھر جو ہے آپ کیا کرتے ہیں ولا ذکر اللہ اکبر، کہ اپنا فرمایا گیا قرآن پاک میں ولا ذکر اللہ اکبر، تو وہ اس سے بلا لیتے ہیں لو جی دیکھو جی نماز کا درجہ بھی ہے اور ذکر کا بھی ہے، لیکن ذکر کا درجہ نماز سے بڑا ہوا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، اس آیت کا ترجمہ آج تک یہ مطلب کس نے بیان کیا؟ مقصد تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی یاد میں لگنا چاہیے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ نماز کا اور ذکر کا تقابل کرو اور کہو کہ دیکھو جی اب یہ ایک طرف نماز ہے ایک طرف ذکر ہے، اس میں جو ہے ذکر کا بھائی دیکھو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے وہاں نماز ادا ہوگی، جہاں نماز کے علاوہ چیز ہے تو وہاں ذکر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی، یہ روایت ہے۔ اب دیکھو اس سے کیا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، نماز اپنی جگہ پڑھتے تھے، ذکر اذکار اپنی جگہ کرتے تھے۔ دیکھو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ باتوں کو ذرا سنتے جائیں، ذرا یہ موضوع کی مناسبت سے ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، فرمایا اے مسلمانوں جمعہ کے دن جب تم کو بلایا جائے یعنی اذان ہو تو فرمایا کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف دوڑے آؤ۔ اب دیکھو اللہ کا ذکر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے سب نے لکھا ہے اللہ کے ذکر سے مراد خطبہ جمعہ ہے، اس کی طرف بھاگ جاؤ، خطبہ جمعہ سنو۔ اب دیکھو ہم کہتے ہیں کہ ذکر اپنی جگہ پہ ہے، نماز اپنی جگہ پہ ہے۔ پہلے خطبہ کی شکل میں ذکر و اذکار ہوا، اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی شکل میں پھر نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ جمعہ پہلے ذکر و اذکار ہے خطبہ کی شکل میں، اس کے بعد دیکھیے نماز ہے، اور نماز جب جمعہ کی پڑھی گئی اس کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا سورہ جمعہ کے اندر؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یا فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ چکو پھر کیا کرو؟ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا، پھر تم اللہ کا ذکر کرو بیٹھے اور اٹھتے۔ دیکھو اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو نماز تم پڑھ چکو تو اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ کو یاد کرو۔ معلوم ہوا کہ نماز کا حکم الگ ہے، ذکر کا حکم الگ ہے۔ اگر تو یہی مقصد ہوتا کہ بھئی اللہ کی یاد ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی بات کرنی ہے، کوئی قاعدہ کلیہ مقرر نہیں ہے، جس طرح چاہے کر لو، تو پھر یہ کیا مطلب ہے کہ نماز پڑھ لی اس کے بعد بھی فرمایا گیا فاذکروا اللہ قیاما وقعودا؟ معلوم ہوا ذکر کا حکم الگ ہے، نماز کا حکم الگ ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نماز کے اندر ذکر و اذکار موجود ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ محض ذکر جو ہے وہی نماز ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھو نا نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو شرائط ہیں، نماز کے جو واجبات ہیں وہ ذکر کے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے اللہ کی نماز کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہے، سبحان ربی العظیم بھی ہے، ربنا لک الحمد بھی ہے، سبحانک اللہ بھی پڑھتے ہیں، رب جعلنی پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ضرور ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن کیا اسی حمد و ثنا کا نام نماز ہے؟ نہیں نا، نہیں۔ بھئی نماز کے ارکان، نماز کے جو ارکان ہیں وہ اپنی جگہ ادا ہوں گے تو نماز ادا ہوگی، محض ذکر سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ پھر دیکھو ذکری حضرات اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی دیکھو اپنے آپ کفر سے بچانے کے لیے کہ جی دیکھو تم بھی اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کا مقلد کہتے ہو، ہم بھی اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کا مقلد کہتے ہیں، تو تم مسلمان ہو تو ہم کافر کیسے ہو گئے؟ تو مسلمان تو ہم کافر ہے؟ دیکھو یہ کتاب ہے ذکری فرقہ کی تاریخ، اس میں عبدالغنی بلوچ نے چنانچہ لکھا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو شرعی مسائل میں اپنے مہدی کے متعلق کہتا ہے شرعی مسائل میں زیادہ تر آپ امام اعظم سے اتفاق کرتے تھے۔ صفحہ نمبر ذکری فرقہ کی تاریخ صفحہ نمبر 61۔ پھر کہتا ہے ذکری فقہ حنفی کو مانتے ہیں، شریعت کی پابندی ان پر لازم ہے۔ ذکری فرقہ کی تاریخ صفحہ نمبر 140۔ پھر کہتا ہے جی 61۔ پھر کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی مراد پہ حضرت امام مہدی تشریف لائے اور ہم یہاں صرف زیارت کے لیے آتے ہیں، عام زندگی فقہ حنفیہ پر کاربند ہیں، یعنی عام زندگی میں فقہ حنفیہ پر کاربند ہیں۔ ذکری فرقہ کی تاریخ صفحہ نمبر 150۔ ہاں جی، اسی طریقے سے مزید کہتا ہے آپ یہی آدمی ہیں عبدالغنی بلوچی،
یہ ان کا وکیل ہے، جھوٹا وکیل، کہتا ہے آپ شرعی و فقہی مسائل میں زیادہ تر امام اعظم سے اتفاق کرتے تھے، یعنی اپنے مہدی کے متعلق کہتا ہے، اور ذکری فقہ حنفی کا پابند ہے۔ رسالہ سوینئر سالانہ 2003 صفحہ نمبر 13، ناشر آل ذکری انجمن کراچی۔ عنایت اللہ بلوچ کہتا ہے غیر مقلد ماہنامہ چراغ، یہ آل پاکستان ذکری مسلم انجمن یہ نکالتی ہے رسالہ ماہنامہ چراغ، اس کا پہلا شمارہ ہے، اس میں کہا گیا ذکری امام ابو حنیفہ کی فقہ پر کاربند ہے، ذکری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر کاربند ہے۔ اسی طریقے سے یہ اپنا عبد الغنی بلوچ نے ایک کتاب چھوٹا رسالہ لکھا ہے ذکری مذہب اسلام کے آئینے میں، اس میں اس نے ثابت کیا کہ جو ہے ہم واقعی مسلمان ہیں اور جو اسلام کے نظریات ہیں وہ سارے ہمارے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ بات کہتا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ ذکری سنی بلوچ ہونے کے ناطے سے پیدائش سے موت تک ایک ہی رسم و رواج، تہذیب، عقد و نکاح، زبان اور کلچر کے مشترک وارث ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں، یعنی ذکریت و سنیت سے کوئی فرق نہیں۔ کہتا ہے دونوں فرقہ امام اعظم کے اقوال کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی ذکری بھی اور سنی بھی، کہتا ہے دونوں فرقے جو ہیں وہ فقہ حنفی کے مطابق جو ہے امام اعظم کے اقوال کے مطابق جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام ذکری مذہب اسلام کے آئینے میں، تو صفحہ نمبر 41۔ اب دیکھو یہ جو عبارت میں نے ذکر کی ہیں تو اس میں دیکھو اس نے دعویٰ کیا کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں اور ہم میں اور سنیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ہم بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ ہم کہتے ہیں پھر تم میں اور ہم میں فرق کیسے آ گیا کہ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں تم نماز نہیں پڑھتے، تم نماز نہیں پڑھتے، فرق کیوں آ گیا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ حنفی کے جو کتب ہیں آپ ان کو کھول کر دیکھو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے یا نہیں؟ نماز چھوڑنے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو یا نماز کی جگہ پہ ذکر اللہ محض فرض اختیار کرنے والے کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا ہے؟ فقہ حنفی کتابیں کھول کر دیکھ لو، نماز چھوڑنے والے کو کبیرہ گناہ کا مرتکب کہا گیا، اگر فرضیت کا ہی قائل نہیں تو اس کو تو کافر کہا گیا۔ تم کیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو؟ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، لیکن جو ہے جان چھڑانے کے لیے یہ بات صرف کہتے ہو، لیکن عمل جو ہے تم نماز نہیں پڑھتے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ ہاں جی، حنفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، فقہ حنفی کتابوں میں تو لکھا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، ذکر و اذکار اپنی جگہ پر ہے، ذکر و اذکار کا حکم اب میں بات کرتا ہوں۔ اب دیکھو بعض حضرات یہ بات کہتے ہیں ذکر اور نماز ایک چیز ہے، ذکر اور نماز ایک چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو ذکر اللہ پاک کا الگ حکم ہے، نماز اللہ پاک کا الگ حکم ہے۔ ذکر اللہ پاک نے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، کوئی جگہ مقرر نہیں کی، اس کی کوئی خاص حیت یا کوئی خاص شکل جو ہے وہ ذکر کرنے کی مقرر نہیں کی۔ ہاں نماز کا وقت بھی مقرر کیا ہے، نماز کی خاص حیت بھی مقرر کی ہے، نماز کی خاص جگہ بھی، یعنی مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنا جو ہے وہ آدمی پر واجب ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر بات الگ ہے۔ دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، روایت ہے کہ جو لوگ رات کی نماز میں سستی کرتے شامل نہ ہوتے، آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ عشاء کی نماز میں جماعت سے شریک نہیں ہوتے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں لے کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اگر مجھے بچوں اور عورتوں خوف نہ ہوتا میں ان کے گھروں کو جلا دیتا۔ لیکن یہ تو نماز کے بارے میں حکم ہے۔ معلوم ہو کہ نماز پڑھنے کا حکم اپنی جگہ پہ بھی باقی ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم اس پہ مزید ہے، جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن ذکر کے بارے میں جماعت کی پابندی نہیں ہے، جماعت کا حکم دیا ہی نہیں، بلکہ فقہ حنفی کتابوں میں باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ اس کو تعلیم کی غرض سے اگر اجتماعی ذکر ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ویسے جو ہے وہ جو نفلی عبادات ہے، نفلی چاہے نماز ہو چاہے اذکار ہو، ان کے لیے اجتماع اور اہتمام اور تداعی یہ حرام ہے اور یہ بدعت ہے۔ فقہ حنفی کی کوئی کتاب آپ کھول کے دیکھ لیں، فتاوی شامی کھول کے دیکھ لیں، قاضی کا کھول کے دیکھ لیں، عالمگیری کھول کے دیکھ لیں، کوئی کتاب بھی رد المختار کھول کے دیکھ لیں، کوئی کتاب بھی آپ کھول کے دیکھیں، آپ کو اس کے اندر یہ بحث ملے گی کہ دیکھو نفل نماز، دیکھو نماز کی بات بھی ہوئی، نفل نماز جو ہے وہ تداعی کے ساتھ جمع ہو کر جو ہے وہ ادا کرنا وہ جائز نہیں۔ تو ذکر کے بارے میں فرمایا کہ اگر تعلیم کی غرض سے، جس طرح ہمارے مشائخ بسا اوقات اجتماعی ذکر کرواتے ہیں وہ تعلیم کی غرض سے ہے، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھ کر اس کے لیے کوئی خاص حیت
اپنا لینا ہمیشہ کے لیے، اور اس پر عمل نہ کرنے والے کو جو ہے وہ تنقید کرنا، ضروری سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ ہمارے اکابر نے اس بات کی صراحت کی ہے۔ اور اس طریقے سے ذکری حضرات ذکر کرتے ہیں، اجتماعی شکل میں کرتے ہیں اور گولدارے کی شکل میں کرتے ہیں، اور ذکر بالجہر کرتے ہیں۔ فقہ حنفیہ کی تقریباً تمام کتابوں کے اندر لکھا ہے ایسا ذکر بالجہر جس کو اجتماعی طور پہ ضروری سمجھ لیا جائے اور نہ کرنے والے پہ تنقید کی جائے اور اس کی وجہ سے دوسروں کے معمولات کے اندر فرق پڑے، ایسا ذکر بدعت ہے۔ ایسا اجتماعی ذکر اور ذکر بالجہر کیا ہے؟ یہ تمام کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کتاب حکم و ذکر بالجہر کو آپ کھول کے دیکھیں، سو حوالہ جات سے بھری ہوئی ہے اس بات۔ اب ایک آدمی اپنے آپ کو فقہ حنفی کا پابند کہتا ہے، اور فقہ حنفی کا پابند کہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی مرضی بھی کرتا ہے، ہاں جی، تو کہتے جی میں فقہ حنفی کا پابند بھی ہوں، ہاں جی، کفر کے فتوے سے بچنے کے لیے، اور مرضی بھی اپنی کرے۔ یہ نہیں بھئی، یا تو اپنے آپ کو اسلاف کا پیروکار نہ کہو، یا اگر تم نے کہنا ہے پھر جو ہے صحیح معنوں میں پیروکار بنو۔ فقہ حنفی میں بجا طور پر لکھا ہے کہ بھئی دیکھو ذکر ہے، اس کی نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی پابندی ہے، نہ اس کے لیے کوئی جماعت ہے، نہیں، نماز کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ دیکھو نماز ہے، نماز اور ذکر میں کیا فرق ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے اللہ پاک نے کچھ شرائط رکھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرائط بیان فرمائی ہیں نماز کے صحیح ہونے کے لیے، اور نماز کے ارکان بھی بیان فرمائے ہیں۔ دیکھو کچھ چیزوں کا خیال نماز کے اندر رکھنا ضروری ہے، کچھ چیزوں کا خیال نماز شروع کرنے سے پہلے رکھنا ضروری ہے۔ جن کا تعلق نماز سے پہلے والے کاموں سے ہے ان کو شرائط نماز کہتے ہیں، جو نماز کے اندر ضروری ہے ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان کو ارکان نماز یا فرائض نماز کہتے ہیں۔ تو دیکھو نماز کے شرائط بھی ہیں صحیح ہونے کے لیے، نماز کے ارکان یعنی فرائض بھی ہیں، نماز کے واجبات بھی ہیں۔ فقہ حنفی کے اندر نماز کی سنتیں بھی بیان ہوئی ہیں، نماز کے مستحبات بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن کسی فقہ حنفی کتاب کے اندر ذکر کی شرائط، ذکر کے ارکان، ذکر کے واجبات، ذکر کی سنتیں، یعنی اس ترتیب کے ساتھ، ویسے تو کچھ آداب ہیں ذکر اللہ کے، لیکن یہ کہ نماز والی شرطیں ہوں، نماز والے ارکان ہوں، نماز والے واجبات ہوں، نماز والی سنتیں ہوں، یہ بات تو نہیں ہے نا۔ دیکھو جب یہ بات الگ ہے، دیکھو ذکر کے مسائل فقہ حنفی کتابوں میں الگ لکھے ہیں اور نماز کے مسائل الگ لکھے ہیں۔ اگر ذکر اور نماز ایک ہوتے تو پھر تو جو ہے دونوں کے مسائل الگ الگ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ باطل فرقوں کا جو ہے وہ اللہ کی عبادت سے جان چھڑانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ بس اوقات عبادت کو شارٹ کرنے کے لیے کہ زیادہ عبادت نہ کرنی پڑے، تو کہتا ہے جی یہ اور یہ چیز ایک ہی ہے۔ جس طرح غیر مقلد کہتا ہے تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے، جی تہجد اور تراویح۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ بنسبت عام دنوں کے رمضان میں زیادہ محنت کرتے تھے، زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اب اگر وہی تہجد جو پورا سال پڑھتے تھے وہی رمضان میں پڑھ تو زیادہ محنت کہاں سے آ گئی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہی بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ غور کرو، مسائل کو سمجھو اور اس کی شریعت کی حقیقت کو سمجھو۔ دیکھو ذکر الگ چیز ہے اور نماز الگ چیز ہے۔ نماز کے لیے نہ اپنا جو نماز والی شرائط ہیں تو وہ ذکر کے لیے شرائط نہیں ہیں، اور ذکر اجتماعی شکل میں بدعت لکھا گیا ہے۔ پھر دیکھو نماز کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے، نماز کے لیے استقبال قبلہ، یہ حضرات استقبال قبلہ کے قائل نہیں ہیں، قبلہ کی شریعت سے قائل نہیں ہیں، کہتے قبلہ ہے نہیں، ان کی جماعت خانوں کا جو رخ بنا ہوا ہے، ذکر خانوں کا جو رخ بنا ہوا ہے وہ قبلہ کی جانب ہے ہی نہیں، میں نے کل بھی بات بتائی تھی۔ اب آج یہ مسئلہ جو فقہاء بیان کرتے ہیں کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے، اہل قبلہ کی، ہاں جی، تو جو اہل قبلہ ہوئی نا، اہل قبلہ سے اگر شرعی اصطلاح مراد ہے کہ جو ضروریات دین کو مانتا ہو، جو ضروریات دین کے مانتا ہو، دین کو مانتا ہو اہل قبلہ ہے، جو ضروریات دین کو نہیں مانتا وہ اہل قبلہ نہیں ہے۔ اور ضروریات دین میں سے قبلہ کو ماننا بھی شامل ہے، جو قبلہ کی شرعی حیثیت کو نہیں مانتا، نماز کے وقت اس کی طرف یا عبادت کو رخ کرنا ہی جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھتا، اس کو اہل قبلہ کیسے مانیں گے؟ اس کو مسلمان کیسے کہیں گے؟ دنیا کوئی مفتی کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ مسلمان ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ ہاں جی، اس لیے یہ ڈھکوسلا کہ دیکھو جی ہم کفر سے بچنے کے لیے کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، جی دلیل کیا کہ نماز اور ذکر ایک چیز ہے، تو لہذا جو ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اپنی فرضیت کو ادا کر رہے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں فرضیت کو ادا کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی نماز الگ ہے اور ذکر الگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے، نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے باقاعدہ جو ہے محدثین نے اپنی کتب کے اندر باب قائم کیے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے کچھ اذکار کیا کرتے تھے، ہاں جی، آیت الکرسی کا پڑھنا آیا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس کا پڑھنا آیا ہے، لیکن جو ہے یہ بات کہ دونوں چیزیں ایک ہوں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔
صحابہ کرام کی زندگی میں اس کے کثیر واقعات ملتے ہیں کہ ایک کام بسا اوقات انفرادی شکل میں جائز ہے، لیکن اجتماعی رنگ میں جب اس کو کیا جائے گا تو وہ بدعت بن جاتا ہے۔ اجتماعی رنگ میں کیا جائے تو اس کو بدعت کہیں گے۔ اس کی مثال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہیں اور وہ جو ہے ایک آدمی ان کو ذکر کروا رہا ہے اور انہوں نے کئی دنوں سے اہتمام شروع کیا ہوتا۔ آپ کو پہلے پتہ چلا ایک دن کہ جو ہے یہ کئی دنوں سے یہ کام چل رہا ہے اور یہ اس طرح ہے، دوسروں کو دعوت دیتے ہیں اور نہ کرنے والوں پہ تنقید کر رہے ہیں، یہ ان کا سلسلہ ہے۔ تو فرمایا اچھا میں آؤں گا، جب یہ کر رہے ہیں مجھے بلانا۔ چنانچہ وہ یہ کام کر رہے تھے، ایک کر رہا تھا اتنی مرتبہ جو ہے وہ سبحان اللہ پڑھو، اتنی مرتبہ الحمدللہ پڑھو، اتنی مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ جی ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ تم انگلیوں پر اپنے گناہ شمار کر رہے ہیں، انگلیوں پر اپنے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرمایا؟ انگلیوں پر اپنے گناہ۔ دیکھو اگر تعلیم کی غرض سے کبھی کبھار کوئی اس طرح ذکر اذکار کرتا ہے تو مشائخ نے بڑی شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے، لیکن یہ کہ اس کو ضروری سمجھ لینا، نہ کرنے والے پہ تنقید کرنا، فتویٰ بازی کرنا۔ اور دیکھو ذکر نے باقاعدہ کہا ہے کہ دیکھو جی جو ذکر نہیں کرتا وہ کافر ہے، اب تمہارے والا ذکر نہیں کرے گا تم اس کو کافر کہتے ہو۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود اس کے ذکر کے فضائل قرآن کریم میں آئے ہیں، احادیث میں آئے ہیں، لیکن جو ہے اس کے باوجود جو ہے یہ اپنا اجتماعی اس سلسلے کو جو ہے وہ بدعت قرار دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اجتماعی درود پاک کے متعلق بھی آپ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے اس طرح اہتمام کیا کرتے تھے، اجتماعی درود و سلام پڑھا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ بدعتی ہیں، یہ کیا ہے؟ بدعتی ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں دین نہیں تھی تو وہ آج اگر کوئی کرے گا آج دین نہیں بن جائے گی۔ بات سمجھ نا جی؟ جس کام کو آپ نے کیا ہے اس کا کرنا سنت ہے، جس کو آپ نے چھوڑا ہے اس کو چھوڑنا سنت ہے۔ نماز کو اجتماعی شکل میں پڑھا ہے، اس کا پڑھنا سنت ہے، پڑھنا طریقہ ہے، پڑھنا واجب ہے۔ ذکر کو جو ہے وہ آپ کا عام جو ہے معمول تھا کہ آپ انفرادی کرتے تھے، آہستہ کرتے تھے، اس کے بارے میں سنت یہی ہے۔ ہاں تعلیم کی غرض سے اگر کبھی اجتماعی کوئی کرتا ہے تو اس کے ہم عدم جواز کے قائل نہیں، ہم کہتے ہیں وہ جائز ہے، لیکن اس کو اپنا شیوا بنا لینا، اپنی جماعت کی ایک علامت بنا لینا اور اس طرح نہ کرنے والے میں فتویٰ بازی کرنا، یہ بات غلط ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ مسجد میں تشریف لائے تو لوگ جو ہے وہ چاشت کی نماز کے لیے جمع ہو رہے تھے، چاشت کی نماز کے لیے۔ حالانکہ چاشت کی نماز کی فضیلت حدیث میں آئی ہے نا جی، آئی ہے، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ ہیں انہوں نے اہتمام کیا ہوا ہے کہ یہ اہتمام سے ہر روز جو ہے وہ چاشت کی نماز کے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو بدعت ہے، یہ تم نے کیا کام شروع کیا؟ معلوم ہوا دیکھو بس اوقات کوئی چیز شرعاً جائز ہوتی ہے، شرعاً روٹی کا خمار بہت چھایا ہوا ہے، بعض افراد پہ روٹی کا خمار چھایا ہوا ہے۔ ہاں جی اپنی نیند کو دور کریں، میں بھی سو جاؤں گا، ویڈیو بن رہی ہے۔ تو کیا بات کر رہے تھے جی؟ چاشت کی نماز کو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، حالانکہ چاشت کی نماز کی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے۔ معلوم ہوا کوئی چیز بسا اوقات اس کی فضیلت ہوتی ہے انفرادی، لیکن اجتماعی شکل وہ اختیار کرے گی تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ بدعت۔ اس کی کثیر مثالیں ہیں۔ اپنا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ نماز کی ان کے دور میں کچھ لوگ ہوں گے وہ تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کچھ لوگ ہیں کو تہجد کی نماز جو ہے وہ جمع ہو کر جو ہے وہ جماعت سے پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا یہ اہتمام یہ بدعت ہے۔ دیکھو تہجد کی نماز کی فضیلت حالانکہ حدیث کے اندر کتنی آئی ہے، بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، لیکن جماعت سے پڑھنے کو بدعت فرمایا گیا۔ بس اوقات ایک چیز شرعاً جائز ہے لیکن اہتمام وہ اس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ صفات اور کیفیات۔ اس لیے فقہاء کرام نے اصول لکھا ہے کہ عبادات میں اپنی طرف سے کیفیات اور اس کا وقت اور اس کی خاص حیت جو ہے متعین کر لینا یہ بدعت ہے۔ اس کی کئی مثالیں جو ہے ذکر کی ہیں، حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے راہ سنت کے اندر اس کی کثیر مثالیں ذکر کی ہیں، آپ حضرات اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں جی؟ ہم کہتے ہیں دیکھو بھائی یا تو اسلام کا نام نہ لو یا تو فقہ حنفی کا نام نہ لو، جو چاہے کرو، کافر ہو اپنے آپ کو کافر سمجھو، غیر مسلم سمجھو، جو چاہے کرو، اور تم جنت کی بجائے جہنم میں جاؤ گے، بھاڑ میں جاؤ، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن جب اپنے آپ کو مسلمان کہو گے، جب آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پیروکار کہو گے تو پھر ہم تمہیں اس نام پہ جو ہے وہ دھوکہ نہیں دینے دیں گے، پھر ہم کھڑا اور کھوٹا واضح کریں گے کہ تم امام ابو حنیفہ کا اپنے کو پیروکار بھی کہتے ہو اور دھوکہ بھی دیتے ہو، اس بات کی اجازت ہم آپ کو
نہیں دیتے۔ یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی عبادات میں تسلسل چلتا ہے، یہی تو ہم غیر مقلدوں کہتے ہیں۔ غیر مقلدوں میں کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری نماز جو ہے وہ نماز حنفی ہے، ہماری نماز محمدی ہے، تم نے اپنی نماز کا نام نماز جو ہے وہ محمدی نہیں رکھا، حنفی رکھا ہے، ہم نے محمدی رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہارا نام رکھنا ہی غلط ہے، تم اپنی نماز کا نماز محمدی نہیں کہہ سکتے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی جو میں نے پس منظر بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا عملی طریقہ بیان فرمایا۔ بیان فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھا کس نے؟ صحابہ کرام نے۔ اب صحابہ کرام نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، غیر مقلدوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہے، اب تم نے دیکھا، تم صحابی ہوئے، تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ نبی کی نماز یہ ہے؟ دیکھا صحابہ کرام نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کو دیکھا، ان سے نبی کی نماز رہی اور اس کو لکھوا دیا۔ اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں اور اپنے استاد کا نام ذکر کر دیتے ہیں کہ ہم نے نماز امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی ہے، اور امام اعظم نے نماز صحابہ کرام سے سیکھی ہے، صحابہ کرام نے نماز جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ ہم نے اپنی نماز کی سند بیان کر دی ہے، تمہارے پاس اپنی نماز کی سند نہیں ہے، تم ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہتے ہو۔ ظاہر بات ہے کہ غیر مقلدوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب دیکھا نہیں تو اپنی نماز کے بارے میں یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہماری نماز نماز محمدی ہے؟ مارکیٹ میں 100 سے زیادہ کتابیں اس نام سے مل رہی ہیں غیر مقلدوں کی، جس کا نام ہے نماز نبوی، صلاۃ الرسول، نماز نبوی کی حسین مناظر، ہاں جی، نماز نبوی، مختلف نام ہے، لیکن جو ہے ہر ایک نماز کے اندر جو ہے دوسری نماز سے فرق ہے اور مسائل میں جو ہے فرق ہے۔ ایک غیر مقلد ایک چیز کو جائز کہہ رہا ہے، دوسرا ناجائز کہہ رہا ہے، ایک فرض کہہ رہا ہے، ایک حرام کہہ رہا ہے، وہ ایک مکروہ کہہ رہا ہے، ایک جو ہے مستحب کہہ رہا ہے۔ اب دیکھو وہ بھی، اس کی نماز کا نام بھی نماز نبوی ہے، اس کی نماز کا نام بھی نماز نبی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہی فرق اور معیار ہے۔ اگر تم نے نبی کی نماز ڈھونڈنی ہے تو تم کو اسلاف کے پیچھے لگنا پڑے گا، صحابہ کرام کی اتباع کرنی پڑے گی، تابعین کی اتباع کرنی پڑے گی، ائمہ کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اگر تم کرو گے نبی کی نماز تمہیں معلوم ہو سکتی ہے، اپنی عقل سے ایجاد نہیں کر سکتے۔ یہی ہم ذکریوں کہتے ہیں، بھائی دیکھو اگر تم کہتے ہو کہ بھائی ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کا طریقہ وہ متعین ہوگا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھا ہے، تابعین نے سیکھا ہے، امام ابو حنیفہ کو۔ اگر تم کہتے ہو کہ واقعی ہمارے مقتدا ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر تم کو ان کی ادا کرنی پڑے گی۔ فقہ حنفی کتابوں میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ تم اس کو ادا بھی نہ کرو اور ویسے بھی جو ہے وہ کہو کہ ہماری جان چھوٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی جی؟ ہاں، بعد میں بات سمجھ میں آ گئی نا جی؟ آگے ذکری حضرات، نماز کے ارکان میں سے اپنا اسلام کے ارکان میں سے بنیادی رکن ہے روزہ۔ کیا رکن ہے؟ اسلام کے ارکان میں سے روزہ۔ ہم کہتے ہیں بھی رمضان کا روزہ فرض ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ہاں جی، جو اب دیکھو اللہ پاک قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کیا مسلمانوں تم پہ اللہ پاک نے روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم پہ کون سے روزے فرض ہیں؟ پہلی امتوں پر کون سے روزے فرض تھے؟ پہلی امتوں پر پورے رمضان کے روزے فرض نہ تھے، ان پہ روزے بعض فرض تھے، لیکن امت محمدیہ میں ان روزوں کی فرضیت ختم کر دی گئی۔ مثلا بعض لوگ ایام بیز کے روزے رکھتے تھے، بعض قومیں جو ہیں امتیں جو ہیں وہ جمعہ کے دن کا روزہ رکھتی تھی، بعض امتیں جو ہیں وہ 10 محرم کا یعنی عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی۔ تو یہ ان کے روزوں کی تفصیل تھی، لیکن اللہ پاک نے امت محمدیہ پر جو روزے فرض فرمائے وہ کون سے؟ رمضان کے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس بات کو ذکر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو آدمی اس مہینے کے بعد اس کے روزے رکھے۔ ہاں جی، اس لیے رمضان کی فضیلت میں کہا کہ شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ خیر کی تفصیلی بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں کو جو آدمی پائے اس کا روزہ رکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ اب ایک آدمی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ جو رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتا تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہوگا، چاہے جتنے چاہے روزہ رکھے۔ اب ذکری حضرات کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو جی ہم تم سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، ہم کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تم سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، تم تو صرف رمضان کے رکھتے ہو، تو ہم جو ہے وہ ایام بیز کے رکھتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ کہتا ہے جی ہم تم سے زیادہ رکھتے ہیں تو تم مسلمان ہوئے تو ہم کافر کیسے ہوئے؟ دیکھو یہ عبارت ہے، یہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ یہ مشہور ذکری رہنما ہے فقیر محمد سندھی، یہ کہتا ہے
روزوں کی تفصیل میں، کہتا ہے اور روزہ ہم سب مذہبوں سے زیادہ رکھتے ہیں، یعنی سال میں 3 ماہ 8 دن۔ کتنے دن روزہ رکھتا ہے؟ کہتا ہے 3 ماہ 8 دن۔ مزید کہتا ہے روزہ ہم لوگ ہر مذہب سے زیادہ رکھتے ہیں۔ یہ پہلا حوالہ ہے، پہلا حوالہ میں ذکری ہوں صفحہ نمبر 7، 3 ماہ 8 دن میں ذکری ہوں صفحہ نمبر 7 جلد نمبر 1۔ پھر کہتا ہے روزہ ہم لوگ ہر مذہب سے زیادہ رکھتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا کچھ لائنوں کے بعد کہتا ہے کون کون سے روزے، تفصیل بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے جی دوشنبہ کا روزہ رکھتے ہیں ہم۔ کہتا ہے دوشنبہ کا روزہ ہم ہر ماہ میں رکھتے ہیں۔ پھر عنوان قائم کیا ایام بیز کا۔ کہتا ہے ایام بیز یعنی 13، 14، 15 تاریخ ہر ماہ میں۔ پھر عنوان قائم کیا عشرہ ذی الحجہ، یعنی بڑی عید والا مہینہ جو ہے عشرہ ذی الحجہ، کہتا ہے اس کے بھی ہم 10 روزے رکھتے ہیں۔ پھر ان کے فضائل بیان جو حدیث کے اندر آئے ہیں ان کے فضائل کے، تو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے میرے بھائیوں روزے 2 ماہ میں 15 ہوتے ہیں، 1 ماہ میں 7 یعنی 4 2 یعنی پیر، یا بھی اس کے الفاظ ہیں۔ کہتا ہے یعنی 4 2 یعنی پیر اور 3 13 14 15 تاریخ، اور دوسرے ماہ میں یعنی 8 سب ہو گئے 15، اور سال میں 3 مہینے اور 8 ذی الحج کے۔ اب آپ خدارا، اب کہتا ہے اب آپ خدارا انصاف کریں، یہ کل 3 ماہ 8 دن ہوئے اور یہ ہوئے ہمارے روزے۔ میں ذکری ہوں صفحہ نمبر 37 تا صفحہ 42، یعنی اتنے صفحوں کے اندر اس نے اپنے روزوں کی تفصیل بیان کی ہے۔ میں ذکری ہوں صفحہ نمبر 37 تا صفحہ 42۔ اور ایک اور ذکری رہنما یہ کے ایم عمرانی بلوچ کہتا ہے ہم لوگ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے روزے رکھتے ہیں، ایام بیز اور پیر کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں۔ کتاب کا نام نور ہدایت، صفحہ نمبر 57۔ باسم میں جی اسی طریقے سے اپنی کتاب جو جی ایس بجارانی بلوچ غیر مقلد نے لکھی ہے، اپنی کتاب نور تجلی کے صفحہ نمبر 53 تا 55 میں انہی روزوں کی تفصیل اس نے بیان کی ہے کہ رمضان کے روزوں کا ذکر اس نے نہیں کیا، رمضان کے روزوں کا ذکر اس نے نہیں کیا، یہی روزے کے ایام بیز کے یا پیر کے یا ذی الحجہ کے۔ جی ہاں جی، تو اور یہ کتاب جو نور تجلی ہے، یہ کہیں کہ دیکھو جی ہماری کتاب نہیں، آل پاکستان مسلم ذکری انجمن کے جو صدر ہیں میر نور محمد غلام حسین، اس کے حکم پہ لکھی گئی۔ کون سی کتاب؟ نور تجلی، اس میں یہی روزے لکھے ہیں، رمضان کے روزوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ بات سب میں آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی ہاں، یہ رمضان کے مہینے میں یہ اپنے حقوق مراد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں باقاعدہ یہ سوینئر میرے اپنے پاس ہے، اس میں لکھا ہے سوینئر 2003 شمارہ سالانہ جو ہے، اس کے صفحہ 14 اور 16 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ زیارت گاہ میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں جو ہے وہ شریعام کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اب جو آدمی روزہ رکھتا ہے وہ کھاتا ہے؟ بتائیں مجھے، اب کوئی جھوٹ بولے کہ جی ہم بھی رکھتے ہیں رمضان کے روزے؟ ہاں جی، عجیب بات ہے۔ کوئی یہاں سے حج کرنے کے لیے جائے، عمرہ کرنے کے لیے جائے، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جائے، تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ کھائے گا؟ گیا تو عمرہ کرنے کے لیے، وہاں روزہ نہ رکھے، کیا اجر ہے اس کے لیے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی سنا ہے کسی ایسے آدمی کے بارے میں تو یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے جایا لیکن روزہ نہ رکھ رہا؟ اللہ اکبر۔ خیر، تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ذکری حضرات اس بات کا اقرار کر چکے کہ دیکھو ہم روزہ تم سے زیادہ رکھتے ہیں۔ زیادتی کی تفصیل جو انہوں نے بیان کی وہ ایام بیز کے روزے ہیں، اور جو ہے وہ ہر پیر کا روزہ ہے، اور اسی طریقے سے روزوں میں عشرہ ذی الحجہ کے روزے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ کل ملا کے کافی زیادہ ہو جاتے ہیں، آپ 1 ماہ رکھتے ہو، ہم آپ سے زیادہ رکھتے ہیں، اس لیے جو ہے ہم روزوں کے منکر کیسے ہوئے؟ ہم کہتے ہیں تم پھر بھی روزوں کے منکر ہو، پھر بھی روزوں کے منکر ہو۔ وجہ کیا؟ دیکھو شریعت کے ہاں زیادتی مطلوب نہیں، شریعت کے ہاں زیادتی مطلوب نہیں ہے، شریعت کے ہاں اصل میں شریعت کی پابندی مطلوب ہے۔ ایک چیز بسا اوقات دیکھنے کو بہت زیادہ ہے لیکن جو ہے وہ شریعت کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے، تو ردی کے ٹوکرے میں پھینکنے کے قابل ہے، اس پہ کوئی اجر نہیں۔
شریعت زیادتی کو نہیں دیکھتی، شریعت اس بات کو دیکھتی ہے کہ بھئی یہ باقی شریعت کے مطابق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے یہ عمل، اگر تو یہ سنت کے مطابق ہے تو اس کی قدر ہے، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا روزہ فرض ہے، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا رمضان کا روزہ فرض ہے۔ اب ایک آدمی روزہ نہ رکھے رمضان کے مہینے میں اور باقی دنوں میں کہے جی ہم 300 تو اتنے اور اتنے یا 200 تو اتنے ہم روزے رکھ لیتے ہیں، تو اب وہ اس گناہ سے بری نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا حدیث میں کہ دیکھو اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر بغیر عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے، فرمایا کہ اب باقی دنوں میں قضا بھی کر لے تب بھی اس کی اجر کو نہیں پہنچ سکتا اگر جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو۔ رمضان کے روزے کو، ایک روزے کو فرض سمجھتے ہوئے بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کے اس نے چھوڑ دیا، بعد میں عید کے بعد اس نے قضا بھی کر لی، پھر بھی کیا فرمایا؟ قضا اس کا بدل نہیں فرمایا۔ پورے سال کے روزے روایت میں پورے سال کے روزے بھی رکھ لے رمضان کے روزوں کا بدل نہیں ہو سکتے، پورے سال کے روزے بھی رکھ لے رمضان کے روزوں کا بدل ہے۔ یہ کہنا کہ دیکھو جی ہم تم سے زیادہ رکھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے اور شریعت کے منشا کے خلاف ہیں۔ تم کہتے ہو کہ دیکھو فقہ حنفی کے ہم پیروکار ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں اور تم بھی مانتے ہو، ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو کھول کے دیکھ لو، ان کی فقہ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، باقی روزوں کو فرض نہیں کہا گیا۔ فقہ حنفی کوئی کتاب الصوم کھول کے دیکھ لو، اس میں رمضان کے روزوں کو فرض لکھا گیا ہے، باقی روزوں کو نہ عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کو فرض لکھا گیا ہے اور نہ ہی پیر کے دن کو روزہ رکھنے کو جو ہے فرض لکھا گیا ہے اور نہ ہی جو ہے عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کو فرض کہا گیا، بلکہ وہ مستحبات میں سے کوئی رکھتا ہے تو رکھ لے۔ لیکن یہ کہ عید رمضان کے روزوں کو چھوڑ کر ان کو رکھنا یہ تو ثواب کو یہ گناہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دیکھو جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم انگلیوں پر اپنے گناہ شمار کر رہے، تو کیا کر رہے تھے؟ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہی رہتے نا۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آئی جی؟ تو فرمایا کہ پورے سال کے روزے بھی رکھ لو پھر بھی رمضان کے روزوں کا بدل نہیں ہو سکتے۔ اب جو ہے وہ ذکری حضرات جو ہے وہ اپنے ان روزوں کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے جو ہے نا وہ یا اہمیت بیان کرنے کے لیے جو احادیث میں ایام 20 کے روزوں کے بارے میں احادیث آئی ہیں، عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں روایت آئی ہیں روزوں کے بارے میں، اور پیر کے دن کے بارے میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو اب جو ہے کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث میں تو آیا ہے ان کی فضیلت بھی ہے، اس لیے ہم رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھی ان کی فضیلت تب ہے جب کہ آدمی رمضان کے روزے بھی رکھے۔ ان کی فضیلت کب ہے؟ جب آدمی رمضان کے روزے بھی رکھے، لیکن ان روزوں کو رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود بھی فرض قرار نہیں دیا گیا۔ یہ مستحب ہے، کوئی رکھ لے گا تو ثواب ہے، نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو دیکھ رمضان کے روزے وہ اگر جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو وہ آدمی گناہ گار ہے، اگر فرضیت کا قائل ہی نہیں ہے پھر تو جو ہے بات یہ رہا کہ تو ادارہ اسلام سے نکل گیا۔ یہی وجہ کہ ذکری رکھتے نہیں ہیں کہ وہ اس کی فرضیت کے قائل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں جی، اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ زکوٰۃ، نماز کے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے رکن ہے زکوٰۃ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا، ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ عام طور پہ جہاں جو ہے وہ نماز کا حکم موجود ہے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی تقریباً لکھا ہوا ہے۔ فرمایا جو ہے نا جی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہاں جی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو اللہ پاک نماز کے ساتھ حکم زکوٰۃ کا بھی دیتے ہیں، جو نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا کوئی فائدہ نہیں، جو زکوٰۃ دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا، سرمایہ دار زکوٰۃ دیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ یہ الگ بات ہے کہ زکوٰۃ شریعت کا الگ حکم ہے، نماز شریعت کا الگ حکم ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آدمی بس زکوٰۃ دے کر سمجھے کہ جو ہم نے جنت جو ہے اپنے پر واجب کر لی ہے، اب زکوٰۃ دے دیں گے بس مدرسے والوں کو تو ہماری جان چھوٹ گئی۔ نہیں بھائی، نماز اپنی جگہ پڑھنی پڑے گی۔
اس لیے اب یہ زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کی تفصیل کیا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نصاب بیان فرمایا ہے، خلفائے راشدین نے اس کا نصاب بیان فرمایا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ ہے، یعنی جسے ہم 40واں حصہ بولتے ہیں، زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اور وہ نصاب کی شرائط ہیں بھی آدمی کے پاس نصاب کے مطابق مال ہو، سونے کا یہ نصاب ہے، چاندی کا یہ نصاب ہے، مال تجارت کا یہ نصاب ہے، جانور ہیں تو ان کی ترتیب الگ ہے، اونٹ ہیں تو پھر 5 کم از کم ہوں گے تو پھر زکوٰۃ واجب ہے، 5 ہے تو پھر 1 بکری ہے، ہاں جی، اگر اونٹوں کے اندر وہ شرائط پائی جائیں جو کہ شریعت نے بیان فرمائی ہیں۔ اگر گائے اور بھینس ہے تو ان کی ترتیب زکوٰۃ کی الگ ہے، اگر جانوروں میں بکریاں ہیں ان کی زکوٰۃ کی ترتیب الگ ہے، گائے ہے تو ان کی ترتیب الگ ہے، یعنی شریعت نے زکوٰۃ کے سارے مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ اب کوئی آدمی اس تقاضے کے مطابق اور اس تفصیل کے مطابق زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، چاہے وہ زیادہ ہی ادا دیتا ہو اللہ کے راستے میں، لیکن اس کو فرض نہیں سمجھتا، یا زکوٰۃ جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ نہیں کرتا، اس کے مصارف کو اپنی طرف سے گھاڑ لیتا ہے، تو اس کا وہ ادا کرنا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ ذکری حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تم سے زیادہ دیتے ہیں جی اللہ کے راستے میں، ہم 10% دیتے ہیں، تم 2.5% دیتے ہو اور ہم 10واں حصہ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں 10واں دیا، لیکن دیا کس کو؟ غریب کو، اپنے ملائی کو، ہاں جی، تو اپنے مذہب کا ٹھیکیداروں کو دیا ہے۔ تم نے تو زکوٰۃ کا جو مقصد تھا وہ تھا مستحق لوگوں کو معاشرے کے اندر اتنا مقام دینا کہ وہ بھی اپنی روٹی شام کو کھا سکے بیچارے، مقصد تو یہ تھا، لیکن تم نے تو ان کو دیا جو کہ خود مالدار ہیں، تو تمہاری زکوٰۃ ادا کیسے ہو گئی؟ یہ عبدالغنی بلوچ کہتا ہے، ذکری فرقہ کی تاریخ کتاب ہے، اس میں کہتا ہے اور مہدی نے اپنے پیروکاروں پر عشر فرض قرار دیا ہے جو کہ آمدنی کا 10واں حصہ ہے، آمدنی کا۔ حالانکہ عشر ہمارے ہاں پیداوار کے اندر ہوتا ہے، لیکن جو ہے مال ہے، سونا یا چاندی ہے، مال تجارت، اس میں عشر نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ زکوٰۃ ہے۔ عشر ایک الگ اصطلاح ہے اور زکوٰۃ الگ ہے۔ عشر کا تعلق پیداوار کے ساتھ ہے، اور زکوٰۃ کی اصطلاح جو ہے وہ پیداوار کے علاوہ جو باقی مال ہے، مال تجارت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی زیور، ان کے متعلق اصطلاح ہے، اور اس لیے اس کی تفصیل الگ ہے۔ وہ بھی عشر ہر صورت میں نہیں پیداوار پر، بعض صورتوں میں نصف عشر ہے، بعض صورتوں میں عشر ہے، یعنی وہ تفصیل الگ ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ جی اب ہمارے مہدی نے اپنے پیروکاروں پر عشر فرض قرار دیا۔ ہم کہتے ہیں دیکھو تم خود کہتے ہو کہ جو ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی مانتے ہیں، ہم مہدی کو نبی نہیں مانتے، تو اس نے فرض کیسے قرار دیا تم پر؟ بھئی کسی چیز کو فرض کرنا یہ منصب کس کا ہے؟ نبی کا، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا۔ تم خود کہتے ہو ہم نبی نہیں مانتے، اور خود کہتے ہو کہ مہدی نے جو ہے وہ ہم پر جو ہے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ ذکری فرقہ کی تاریخ، حوالہ صفحہ نمبر 72، لکھنے والا عبدالغنی بلوچ، اور ناشر یعنی اس کتاب کے آل پاکستان مسلم ذکری انجمن کراچی۔ اسی طرح جو ہے مزید کہتا ہے ذکریت کا ایک بنیادی اصول عشر ہے، یعنی مال کا 10واں حصہ اللہ کی راہ پر خرچ کرنا واجب ہے۔ تمام مکاتب فکر اس کی فرضیت پر متفق ہیں، لیکن دوسروں کے ہاں 2.5% زکوٰۃ اور 10% عشر مقرر ہے، جبکہ ذکری فرقہ کے ہاں صرف اور صرف ایک ہی ٹیکس ہے، اور وہ ہے عشر، یعنی مال کا 10واں حصہ ٹیکس ہے۔ ہم کہتے ہیں زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ ٹیکس اور تواڈے ملائی دی لین دین ہے، ہاں جی، ایک ہی ٹیکس ہے، کہتے ہیں وہ ہے عشر، یعنی مال کا 10واں حصہ۔ دوسرے مکاتب فکر میں عشر کا نکالنا فرض ہے جو زمین سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ ذکری عقائد میں ہر قسم کا مال، تجارت، زراعت، صنعت یا ہر قسم کی آمدنی سے حاصل ہوں 10% عشر دینا واجب ہے۔ ذکری فرقہ کی تاریخ، صفحہ نمبر 71۔ مزید سنیے، اب دیکھو ہمارے ہاں جو ہے زکوٰۃ ہر آدمی پہ لاگو نہیں ہے، ان کے یہاں ہر آدمی پہ لاگو ہے۔ ہر آدمی مالدار یا غریب اپنی آمدن میں سے 10% دے گا۔ یہ تو ظلم ہے، شریعت نے تو یہ ظلم نہیں کیا۔ کہتا ہے، لکھتا ہے عبدالغنی بلوچ، ذکری فرقہ میں زکوٰۃ سے کوئی بری ذمہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ کوئی شخص اگر اس نے 500 روپیہ یا کچھ زیورات اپنے کفن دفن کے لیے رکھے ہوئے ہوں، ان پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔
واہ جی واہ۔ اس کی مزید تشریح، ہم اس طرح کریں گے کہ دوسرے فرقوں کے ہاں بچت کیے ہوئے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ دینا فرض بنتا ہے، جبکہ ذکری مسلک میں آمدنی پر زکوٰۃ یا عشر فرض ہے، اور وہ بھی 2.5% کی بجائے 10%۔ ذکری فرقہ کی تاریخ صفحہ نمبر 72۔ دیکھو اب یہاں یہ بات کہتا ہے کہ جی دیکھو ہم 10% دیتے ہیں تو ہم مسلمان کیوں نہیں، تم 2.5% دیکھتے ہو تو اور مسلمان کیسے؟ بھائی بات وہی ہے کہ جو شریعت کے تقاضے کے مطابق چلے گا 2.5% دے گا تو جنتی ہے، جو شریعت کے تقاضے کے مطابق نہیں چلے گا تو 10% بھی دے تو پھر بھی دوزخی ہے، پھر بھی کافر ہے۔ وجہ یہی آپ کہتے ہیں دیکھو تمہارے مہدی نے، تم خود کہتے ہو ہمارے مہدی نے کہا کہ میں امام ابو حنیفہ کا پیروکار ہوں، خود اس نے کہا کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو اب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر آمدنی پر 500 روپیہ بھی ہے، اس پہ بھی 10% ٹیکس ہے، یہ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاگو کیا؟ لاگو ہی نہیں کیا، لاگو نہیں ہے۔ اب ایک آدمی بیچارہ مقروض ہے، شریعت کہتی ہے اس کو دو زکوٰۃ، لیکن یہ آدمی مقروض ہے، یہ کہتے ہیں تو کو اگر 100 روپیہ بھی ہے تو 10 روپے کاٹ دیتے، 10 روپے نکال، یہ تو ظلم ہے، شریعت نے ظلم کا نہیں کہا۔ مقدار اگر اللہ کے راستے میں آدمی دیتا ہے چاہے جو ہے وہ تھوڑی دے زیادہ، شریعت کے تقاضے کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، شریعت کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ جب ان باتوں لوگوں کا طرز ہے، جب جو ہے اس قسم کی اپنی بات کو منوانا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں جی مولویوں کی بات ہے، جو ان کی عقل کے مطابق ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، جو ان کے مطابق نہ ہو تو فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، ہم دیکھو ہمارا طرز یہ ہے، ہم کہتے ہیں بھائی جو تمہارا دعویٰ ہے اس کے مطابق عمل کر لو، ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تمہارا دعویٰ کہ ہم مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے چمٹ جاؤ اور شریعت کے احکامات کو مان لو، تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے کہا کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو، ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تم جو ہے اب اپنے مہدی کو مہدی کا لیبل دے کر نبی اور رسول بھی بناؤ، اس کو خدائی منصب پر بھی ٹھہرا دو، اس کے احکام کو بھی مانو اور ہم سے مقابلہ بازی بھی کرو، اور پھر کہو کہ جو ہے ہم سے خیر کی توقع رکھو، اور کہو کہ جو ہے تم مسلمان کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بات سمجھ آئی جی؟ ہاں جی کیا ہوا؟ بس آخری بات ہے حج بیت اللہ کے بارے میں۔ حج بیت اللہ دیکھو ذکری حضرات جو ہے حج بیت اللہ نہیں کرتے، اسلام کے بنیادی ارکان میں حج بیت اللہ شامل ہے، آج تک کوئی ذکری حج کرنے کے لیے نہیں گیا، بلکہ کوئی امرات پر وہاں پر جا کر جو ہے یہ اپنے اعمال بجا لاتے تھے، لیکن جب قادیانے کو کافر قرار دلوایا گیا تو اس وقت جو ہے ان حضرات نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ وہاں ایک تو دیوار کروا دی اور وہاں جو ہے اس کا نام چینج کر دیا حج کا، اس کو زیارت کو امرات کا نام دیا ہے، لیکن آج بھی ذکری حضرات جو ہیں اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے حج کا درجہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ کہ آج بھی کوئی ذکری حج کرنے کے لیے نہیں جاتا کہ آج ذکریوں میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں تو کہ ملائی جو ہے وہ مستحق ہے، کہہ دیتے ہیں کہ کسی کے پاس 500 روپیہ ہو تو وہ بھی 10% دے، تو کیا حج کے بارے میں کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں؟ خود جو ہے اپنی کتابوں کے اندر سوینئر رسالے کے اندر لکھا ہے کہ جی ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہے جو کہ سائیکل پر جو ہے وہ کراچی چل کر جو ہے وہ اپنا بلوچستان گئے ہیں، جی ان کو انعام دو، ان کے گلے میں ہاتھ ڈالو، جی کیا جی زیارت کو امرات کے لیے پیدل انہوں نے سفر کیا، بڑا کارنامہ انجام دیا۔ کیا آج تک کوئی ذکری بھی جو ہے پیدل چل کر مکہ مکرمہ کی طرف بھی گیا ہے؟ اس کی کسی نے کوئی مثال پیش کی ہو، کسی کے دل میں داعیہ پیدا ہوا ہو، جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس چیز کے لیے قربانیاں دیتا ہے۔ ہمارا تعلق روضہ رسول سے ہے، ہمارا تعلق بیت اللہ سے ہے، ہم جو ہے ہمارے دل کی طلب ہوتی ہے کہ اللہ پاک کب توفیق دیں، کب جو ہے کوئی موقع ملے اور ہم جہاں زیارت کے لیے جائیں، حج بیت اللہ کریں، عمرہ کریں، ان کا جو ہے وہ دل وہاں ٹکا ہوا ہے، اس لیے جو ہے وہ اب ان کے پاس پیسے نہ بھی ہوں گاڑی کے کرائے کے لیے تو پیدل چل کے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا اس چیز سے محبت ہے۔ اگر محبت جو ہے بیت اللہ سے بھی ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی ہوتی تو ذکری اس قدر اہتمام اس کا بھی کرتے کہ پیدل چل رہے ہیں، سائیکل پہ جا رہے ہیں، دیکھو جی حج کے لیے، عمرے کے لیے، کبھی نہیں گئے۔ تو آج کہتے جی تم کہتے جی حج بیت اللہ کے منکر ہو، ہم کہتے ہیں منکر ہو، وگرنہ دکھاؤ کون ذکری ہے جو آج تک حج پہ گیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ ہاں جی، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔